بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروجیکٹ عمران خان جو کہ 2010 میں باقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا تھا، بالآخر اس پروجیکٹ کو ڈمپ کر دیا گیا۔ اس پروجیکٹ کی ناکامی تو اسٹیبلشمنٹ کے حصے میں آئی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے حصے میں جو ناکامی آئی اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا وہ ٹیک آف نہیں کر سکا۔ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ اب تو جیسے کہتے ہیں نا، ڈسٹ از سیٹلنگ ڈاؤن۔ 29 نومبر آ رہا ہے، اس سے پہلے جو کچھ ڈیولپمنٹس ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں۔ عمران خان کا لانگ مارچ کیا رنگ لائے گا، اس کے کیا اثرات ہوں گے ملک کی سیاست پر، عمران خان کی سیاست پر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہوگا۔ بات کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا 2010 میں، اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک دانستہ کوشش تھی جس کے تحت آہستہ آہستہ سیاستدانوں کو، اس وقت کے سیاستدانوں کو، خاص طور پر حکمران جماعت اور اس وقت کی اپوزیشن کو بدنام کرنے کی ایک ڈیلیبریٹ کوشش، کیمپین کا آغاز کیا گیا۔ اس کے لیے بہت بڑی رقم مختص کی گئی، اور سوشل میڈیا پر اور مختلف ڈرامے بنائے گئے، اسکولوں میں لیکچرز دیے گئے، پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں کو اعلیٰ درسگاہوں میں بلایا گیا، وہاں پر لیکچرز دیے گئے۔ ایک ماحول بنایا گیا کہ پاکستان میں جو معاشی تباہی ہے اس کی ذمہ دار صرف اور صرف دو ذمہ دار جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون۔ اس میں وہ ٹائم حذف کر دیا گیا جس وقت اس ملک میں آمرانہ دور حکومت تھا، چاہے وہ جنرل ایوب ہوں، چاہے وہ جنرل یحییٰ، جنرل ضیاء الحق یا جنرل پرویز مشرف۔ حالانکہ یہ تمام کے تمام سیاستدان وہ اس وقت کے کسی نہ کسی جرنیل کی نرسری میں پرورش پانے والے لوگوں میں شامل تھے۔ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا بڑے بڑے اسکولوں میں، بیکن ہاؤس میں، روٹس میں، گرامر اسکول، سٹی اسکول، جتنے بھی بڑے بڑے عمرا کے جو ادارے ہیں، وہاں پر عمران خان کو ایک سیویئر، قوم کا ہیرو، سیلیبریٹی، لارجر دین لائف، ایک مسیحا بنا کر پیش کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہی وہ شخص ہے جو پاکستان کو ہر قسم کے بھنور سے نکال سکتا ہے، اور پاکستان کا فیوچر اسی شخص سے وابستہ ہے۔ اس شخص کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ ایک شخص تھا، کوئی موروثی سیاست نہیں تھی، اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو سکتا تھا، لہٰذا یہ پروجیکٹ لانچ کر دیا گیا۔ اور وہ بچے جو اس وقت 8-10 سال کی ایج میں تھے، ان کی ذہن سازی کی گئی اس حوالے سے، جو آج ہم دیکھتے ہیں، جن کو آج ہم قوم یوتھ کہتے ہیں، جو کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ لیکن 2018 کے انتخابات سے پہلے جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری تاریخ کا ایک شرمناک دور ہے، جس میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر کس طرح اس ملک کے عوام کو ان کے اپنے جو جمہوری حقوق ہیں ان سے دور کیا گیا، اور ایک ہائیبرڈ نظام ملک میں لایا گیا۔ دوبارہ اس تفصیل میں نہیں جاتے کہ 2018 کے انتخابات کیسے کروائے گئے، اس سے پہلے کس طرح انجینئرنگ کی گئی، پولیٹیکل انجینئرنگ، الیکشن انجینئرنگ، پری پول ریگنگ، پول ڈے ریگنگ، پوسٹ پولز ریگنگ، یہ سب تاریخ کا حصہ، اور یہی وجہ ہے پھر ان کو سلیکٹر کہا گیا۔ عمران خان وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد اقتدار کا ایک نشہ ہوتا ہے، کچھ عرصہ وہ اس خمار میں رہے۔ جب حقائق دونوں طرف آشکار ہونے لگے تو پھر عمران خان نے واقعی یہ سمجھا کہ میں تو وزیر اعظم ہوں،
آئی شوڈ بی دی سول اتھارٹی، اور لانے والے یہ کہتے تھے بھائی خدا کا واسطہ ہے کس خوش فہمی میں مبتلا ہو، تمہیں بھی پتہ ہے ہم تمہیں کس طرح لائے۔ لیکن ہوا کیا، وہ جو گھاگ سیاستدان تھے، جو کہ منجھے ہوئے سیاستدان تھے، انہوں نے عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے سلیکٹرز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اور ان کو مورد الزام ٹھہرایا، اور ان میں بھی صرف 2-3 جرنیلوں کا نام لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے، جن میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام سر فہرست تھا، جنرل فیض حمید کا نام تھا، 1-2 اور جرنیل ہیں جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ آگے چلتا ہے، اور اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ورثے میں یہ پروجیکٹ ملا، اور ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس پروجیکٹ کو آگے لے کر چلتے۔ یعنی 2016 میں جب جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف بنے تو اس وقت یہ پروجیکٹ فوج کے اندر پنپ رہا تھا۔ 2000 درمیان میں سے جو معاملات ہیں، ویڈیو طویل ہو جائے گی، لیکن 2021 میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب ہم آپ کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتے، آپ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں، اور ایک کانشیس ڈیسیژن لیا گیا فوج کی طرف سے کہ اب ہم اے پولیٹیکل ہوں گے، اب ہم نہ ایک طرف نہ دوسری طرف، ادھر جائیں تو وہ والے ہمیں تانے دیتے ہیں، اس طرف دیکھیں تو یہ والے تانے دیں گے، لہٰذا وی ول بی اے پولیٹیکل۔ معاملہ خراب ہوتا ہے، اب ناکامیوں کی طرف آتے ہیں۔ 6 اکتوبر 2021 جب کہ آرمی کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جنرل فیض حمید کو ISI کے DG سے کور کمانڈر پشاور تعینات کرنے کا، اور کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو ISI کا DG تعینات کرنے کا، لیکن اس پر عمران خان اڑ گئے۔ پھر انہوں نے انٹرویوز کیے، وہ سارا تاریخ کا حصہ ہے۔ اب انٹرویوز کرنے کے بعد بالآخر ان کو وہی کرنا پڑا جو فوج چاہتی تھی، یعنی جنرل انجم کو انہوں نے DG ISI تعینات کر دیا۔ معاملات خراب ہوتے 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 پھر آ جاتا ہے مارچ میں یہ وہی عمران خان ہے جو کہتے تھے کہ اے اللہ میں تو دعا مانگ رہا تھا یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، اللہ تم نے میری دعا سن لی، اب میں ایک بال پہ ایک گیند پہ 3 وکٹیں اڑاؤں گا۔ بالآخر اپنی وکٹ اڑا بیٹھے، ہٹ وکٹ ہو گئے، تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ جس طرح نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنا رہے تھے تو مجھے بھی اب اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ پہلے امریکہ کا بیانیہ، امریکہ مخالف امریکی سازش، پھر فوج کے خلاف، اور بالآخر آرمی چیف کی تعیناتی، عام انتخابات، اور ایک ایک کر کے ناکامی ان کے حصے میں آتی گئی، اس لیے کہ وہ سیاست سے نابلد تھے اور ہیں۔ ممکن ہے مستقبل میں وہ سیاست سیکھ جائیں، کیونکہ وہ بیساکھیوں کے سارے اقتدار میں آئے تھے، اور وہ سمجھتے اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دوبارہ ان کو بیساکھیاں ملتی ہیں تو وہ ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آ جائیں گے اور اپوزیشن کا کلا کما کر دیں گے جب وہ اقتدار میں آئیں گے، لیکن اب ایسا ہوگا نہیں۔ اب ان کے انتہائی ناپسندیدہ شخصیت جن کا نام جنرل عاصم منیر ہے، اب تو لوگ ان کا پورا نام لیتے ہیں، حافظ سید عاصم منیر احمد۔ وہ اپنے نام کے ساتھ حافظ نہیں لکھتے، لیکن چلیں وہ حافظ قرآن ہیں تو ہم بھی ان کو حافظ صاحب کہہ دیتے ہیں۔ تو جب سے حافظ صاحب کی اپوائنٹمنٹ اور کا اعلان، نوٹیفیکیشن سمری پر دستخط ہوئے ہیں، تو اب عمران خان کے پاس کیا راستہ رہ گیا ہے؟ عمران خان اپنے دور حکومت میں اپنی مرضی کا DG ISI نہیں لگوا سکے، عمران خان اپنے خلاف آنے والی تحریک عدم اعتماد کو ناکام نہیں کر سکے، باوجود تمام ہتھ کنڈ ہو گئے۔ اس کے بعد عمران خان کا 26 مئی والا لانگ مارچ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ دم توڑتا گیا، امریکی سازش کے بیانیے سے دستبردار ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہاتھ
ہولا رکھنا شروع کر دیا، ان پر حملہ ہو جاتا ہے۔ حملہ ہوتا ہے تو وہ شخص جو اپنے حملے کی اپنی مرضی کی FIR درج نہیں کروا سکتا، تو کیا وہ حکومت سے جلدی انتخابات مانگ لے گا، حاصل کر لے گا؟ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگوا سکا، جو اپنے دور میں اپنی مرضی کا DG ISI نہیں لگوا سکا، وہ کیا آرمی چیف اپنی مرضی کا لگوا سکتا تھا جبکہ وہ اقتدار سے باہر ہو؟ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آنے والے الیکشنز میں عمران خان سویپ کر جائیں گے، لیکن عمران خان کی پارٹی اگر سویپ کرتی بھی ہے تو عین ممکن ہے آنے والے الیکشنز کے لیے عمران خان نااہل قرار دیے جائیں۔ ان کے خلاف بے شمار مقدمات ہیں۔ وہ توشہ خانہ والا کیس تو اب سیشن جج کی عدالت میں وہ اس کا تو ٹرائل ہو رہا ہے، اور کرمنل ٹرائل ہے، اس پہ اگر جرم ثابت ہوتا ہے توشہ خانہ والا تو عمران خان کو 3 سال کی قید اور 5 سال کی نااہلی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فارن فنڈنگ کیس ہے اور بہت سے کیسز ہیں۔ میں اپنی متعدد ویڈیوز میں آپ کو یہ باور کراتا رہا ہوں کہ جب 1 دسمبر کے بعد حالات آئیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا۔ اب عمران خان اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کے ارد گرد جو 2-3 ساتھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی تو آج کل ویسے بھی قدرے خاموش ہیں، لیکن جو 2-3 ساتھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جن میں اسد عمر، فواد چودھری اور پرویز خٹک، بنیادی طور پر شاہ محمود قریشی اور اسد عمر امیدوار ہیں پارٹی کی چیئرمین شپ۔ اگر عمران خان نااہل ہوتے ہیں تو وہ پارٹی کے چیئرمین بننا چاہتے ہیں، اور پارٹی کے چیئرمین کے طور پر اگر وہ آئندہ انتخابات جیت جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک وزیر اعظم ہوگا، یا عین ممکن ہے کہ یہ فعال جو ہے وہ پرویز خٹک کے نام پر نکل آئے، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ ہمیشہ قابل قبول رہے ہیں اور آئندہ بھی قابل قبول رہیں گے۔ پرویز خٹک کا ایک کمال بھی ہے کہ وہ جس سائڈ پہ حکومت میں ہو تو وہ اپوزیشن کے رہنماؤں سے بنا کر رکھتے ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، اور اگر وہ اپوزیشن میں ہو تو حکومت کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں، اور اگر وہ خاموش ہو تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہمیشہ ان کے تعلقات بہتر رہتے ہیں۔ یہی صورتحال تقریباً شاہ محمود قریشی کی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ خود خوش رکھتے ہیں، لیکن اس وقت ان سے حکومتی اتحاد یا پاکستان پیپلز پارٹی نالاں ہے۔ یہی صورتحال فواد چودھری کی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان آنے والے دنوں میں اپنا وہ بیانیہ کس حد تک لے کر جاتے ہیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے الیکشنز چاہیے، ملک میں ادارے جو ہیں وہ عام انتخابات کرائیں، شفاف انتخابات، تو ملک معاشی بحران سے نکل سکتا ہے، تو وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ تہیہ کر لیا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ آئیں ان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئیں، سڑکوں پر احتجاج کریں، جو دل چاہے کریں، لیکن یہ مطالبہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج سے مت کریں کہ ہم آپ کو انتخابات لے کر دیں گے، ہم حکومت کو چلتا کریں گے۔ حالانکہ آپ یقین کیجئے گا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان پر دباؤ ڈالا جائے اور ان کو رخصت کیا جائے، تاکہ عمران کی طرح وہ بھی لوگوں میں جا کر ایک شہید بننے کی کوشش کریں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اب حکومت کے پاس کیا ہے؟ حکومت کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ معیشت کی بحالی کی طرف جائے اور آنے والے بجٹ میں عمران نہیں عوام کو بھرپور ریلیف دے، تاکہ اس کی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے وہ بحال ہو سکے۔ ورنہ حکومت کے حصے میں بھی، اس وقت کی حکومت کے حصے میں بھی ناکامیاں آئیں گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔